السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی فرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اما بعد، آج کی گفتگو پچھلی کچھ نشستوں کی گفتگو کا تسلسل ہے۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں ایک ہی موضوع کے ذیلی اور ضمنی مباحث جو ہیں ان کو بیان کیا۔ ان کا لب لباب یہ ہے ان رفقاء کے لیے جو پچھلی نشستوں میں موجود نہ تھے، کہ کوئی بھی علم ہو، کوئی واقعہ ہو، چاہے وہ تاریخ کے ساتھ متعلق ہو یا نظریات کے ساتھ، اس چیز کا تعلق علم کے ساتھ ہو یا عقائد کے ساتھ، اس کے لیے دو سورسز ہوا کرتے ہیں، ایک سیکنڈری اور ایک پرائمری۔ کسی بھی چیز کو، کسی بھی واقعہ کو، کسی بھی علم کو، کسی بھی نظریہ کو، اس کے جو فرسٹ سورس ہوتے ہیں وہاں سے لینا ہی صائب ہے، درست ہے اور معقول ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے یہ جائزہ لیا کہ کیا ادب اور تعظیم کو شرک قرار دیا جا سکتا ہے، اور اگر ادب اور تعظیم شرک کے مظاہر ہیں تو پھر صحابہ کا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس ذیل میں سمجھا جائے گا؟ اگر ادب یا تعظیم کو آپ شرک قرار دیتے ہیں تو اہل بیت کا ادب مصطفیٰ کس دائرہ میں رکھ کے دیکھا جائے گا؟ چنانچہ ہم نے ان نشستوں میں یہ دیکھا کہ دین کی تفہیم، دین کا فہم، قرآنی آیات کی تفسیر وہی درست اور صائب ہے جو کہ ہم تک عصر صحابہ سے پہنچی، کیونکہ صحابہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور پھر میرے بعد والوں کا زمانہ۔ صحابہ کا تعلق جو ہے وہ دو زمانوں کے ساتھ ہے۔ خیر القرون کے وہ اس زمانہ کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے جس زمانہ کو بہترین قرار دیا صحابہ اس کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اب صحابہ کے ہاں جو ادب کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، ہماری مروجہ اور متعینہ جو شرک کی تعریف ہے اس کی زد ان کے اوپر بھی پڑے گی۔ تعظیم اور ادب تو دور کی بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے ہاں تو ہمیں ایسے ایسے مظاہر بھی نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا کسی مفتی صاحب کا استفسار کے لیے، جس میں وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں کہ وہ نصوص شرعیہ کو تبدیل کر سکے، جبکہ یہ بات آج خود نص قرآنی کے خلاف ہے۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی ہمارے ہاں فی زمانہ جو ہماری ادب کی روایت ہے اس کے ساتھ اس درجہ تعلق منقطع ہو چکا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم کی روایت کو اس درجہ تنزل پذیری حاصل ہو چکی ہے کہ لوگ ادب کی ہی نہیں دین کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کے در پہ ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، اور پچھلی نشستوں میں ہم اس بات کا جائزہ بھی لے چکے ہیں کہ دین کا مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اس میں شبہ نہیں ہے کہ دین کا منشور اور دین کا مطمح نظر توحید ہے، لیکن اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ توحید کی اصل اور توحید کی بنیاد جو ہے وہ رسالت ہے۔ اگر رسالت موجود نہ ہو تو توحید کو سمجھنے یا ماپنے کا آپ کے پاس کوئی پیمانہ موجود نہیں۔ نہ آپ نے اللہ کو دیکھا، نہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے۔ اللہ کو دیکھنا یا جاننا تو درکنار، میٹا فزکس کو بھی نہیں آپ جان سکتے، وہ بھی آپ کی حدود و قیود سے ماورا ہے۔ اس کائنات، مادی کائنات کے اندر بھی بہت کچھ ہے جو آپ کے عقل فہم سے بالا ہے۔ محسوسات کی دنیا، ان کو ہم اپنے احساس کے ذریعے یا کسی وسیلہ کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ ہوا چل رہی ہو، آپ ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ایک مادی لطیف چیز ہے، یعنی وہ مادی بھی ہے اور لطیف بھی ہے۔ مادی اور لطیف ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے شعور اور آپ کے فہم سے بالا ہے، اس کا تعلق آپ کے عالم محسوسات کے ساتھ، آپ اس کو محسوس کر سکتے، اور وہ مخلوق بھی ہے۔ جب مخلوق کو آپ مکمل اور کلیتاً نہیں جان سکتے تو خالق کس طرح احاطہ ادراک میں آ سکتے؟ خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، ورنہ خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ آپ اس جڑ کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تعظیم اور ادب کے مظاہر تو ہمیں صحابہ کے ہاں نظر آتے ہی ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کے ہاں ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ وہ فوقیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیتے ہیں اور اعمال اور عقائد کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اور اس روایت کو بڑے بڑے مورخین اور محدثین نے اپنی کتب کے اندر جا بجا درج کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے محلہ بنی مخزوم میں۔ بنی مخزوم اور مخرم دو قبائل ہیں، یہ عام طور پہ کتب کے اندر مخرم اور مخزوم کا التباس پیدا ہو جاتا ہے ایک نقطے کے فرق کی وجہ سے۔ بنو مخزوم میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ گھر ہے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ کا، ام ہانی کا۔ ان کے گھر آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ام ہانی سے، جو کہ آپ کی چچا زاد بہن ہے، کہ میرے لیے شربت تیار کر کے لاؤ۔ وہ آپ کی خدمت میں شربت پیش کرتی ہیں، آپ اس شربت کو نوش فرماتے ہیں، اور جو بقایا بچ جاتا ہے اسی پیالہ کو آپ ام ہانی کو پیش فرماتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پی لو۔ ام ہانی روزے کی حالت میں ہے، غور کیجئے گا ذرا، یعنی یہ خاکسار جو واقعہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہے، پچھلی نشستوں کی گفتگو کو اس کے ساتھ جوڑ کے، اس تسلسل کے ساتھ جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ وہ روزے کی حالت میں ہے، روزہ توڑ دیتی ہیں، روزہ توڑ کے وہ شربت نوش جاں کرتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ام ہانی تم نے روزہ کیوں توڑ دیا؟ روزہ تو باقی رکھتی، روزہ تو قائم رکھتی۔ ام ہانی عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا جھوٹا اس کو پینے کا شرف روزے کے قائم رکھنے سے بدرجہ بہتر۔ اب بتائیے کہ یہ جو صحابہ ہیں، جو صحابیات ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے شربت کو روزے جیسی عبادت سے فوق سمجھتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قے مبارک اس کو نہیں گرنے دیتے۔ آپ حجامہ کرواتے ہیں تو جو آپ کے حجامہ کا خون ہے اس کو نوش جاں کر دیتے۔ اب اس کی دلیل کس شریعت کے قانون میں موجود ہے؟ خون تو حرام ہے۔ محبت کے اور عشق کی دنیا کے اصول اور قواعد اور ضوابط اپنے ہوتے ہیں۔
وہ جو اس دائرہ میں داخل نہیں ہوا اس کا تو وہی عالم ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تو جو عقل ہے وہ تو زبان ہی پھیر سکتی ہے، باہر بیٹھ کے وہ تو جمع تفریق کرے گی. اصل المیہ یہ نہیں ہے. اصل المیہ یہ ہے کہ صوفیاء کی مخالفت، خانقاہی نظام کی مخالفت میں یہ لوگ ادب مصطفیٰ سے نوجوان نسل کو دور لے جانے کی کوشش کر. خانقاہوں کی زوال پذیری اپنی جگہ پہ الا ماشاء اللہ. صوفیاء کی خانقاہوں یا ان کے سلاسل میں جو تنزل پذیری شروع ہو چکی ہے وہ آج کی تو نہیں ہے. اس کے مظاہر کوئی نئے تو نہیں ہے. نہ ہر زن زنست، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد. نہ ہر عورت عورت ہے، نہ ہر مرد مرد ہے، خدا نے 5 انگلیاں ایک جیسی تو نہیں بنائی. ہر جنگل میں شیر بھی نہیں ہوتا اور جنگل جو ہیں وہ شیروں سے خالی بھی نہیں ہوتا. یہ جو صوفیاء کی خانقاہوں کی زوال پذیری ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جی وہ اس قابل ہیں کہ اس کے اوپر نقد کیا جائے، یہ آج کی نہیں ہے. سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کی خدمت میں پوچھا گیا کہ حضور فلاں شخص کہتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں. آپ نے فرمایا یقیناً وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے. اس جگہ بھی نقد موجود. شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی کتب کا مطالعہ کیجئے، اس کے اندر بھی نقد موجود ہے. سید علی حجویر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا جو پودا ہے، اسلام کی جو عمارت ہے بر صغیر میں، اس کو سینچنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا. سید علی حجویر المعروف داتا گنج بخش، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں وارد ہند ہوا، یعنی وہ بر صغیر میں جب تشریف لائے، پہلے تو آپ تاریخ کے اندر تبدیلیاں دیکھیے کہ حضرت اس میں اس کا مقدمہ رقم بند کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر کو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک ایسی کتاب قلم بند کیجئے کہ جس میں صوفیہ کے احوال بھی ہوں، ان کی سیرت بھی ہو، ان کے ملفوظات بھی ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ فقیر اس وقت اپنے وطن سے، اپنی لائبریری سے بہت دور ہے. فقیر اس وقت ملتان کے مضافات میں ایک قصبہ ہے، ایک شہر ہے لاہور، وہاں پہ موجود. اب دیکھیے کہ لاہور کا تعارف آپ ملتان کے ساتھ کروا رہے ہیں. یعنی اس زمانہ میں ملتان کی شہرت زیادہ تھی اور لاہور کی کم تھی. یہ تغیرات ہیں جو اللہ کے حکم سے ہمیشہ برپا رہتے ہیں اور رہیں گے. وہ پلٹتا رہتا ہے، وہ زندگی سے موت اور موت سے حیات پیدا کرتا ہے. اس پہ قادر ہے واللہ غالب علی امرہ. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے میں مجھے رات پڑ گئی. یہ آپ نے جو واقعہ بیان فرمایا غالباً یہ ملتان سے لاہور جاتے ہوئے راستے میں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سرائے میں ٹھہرا، اور سرائے کا جو مالک تھا اس نے مجھے کہا کہ تم درویش آدمی لگتے ہو، یہاں پہ کچھ اور بھی مشائخ اور درویش ٹھہرے ہوئے، انہی کے ساتھ تم بھی ٹھہر جاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس سرائے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ سرائے 2 منزلہ تھی چھپر، لیکن تھی 2 منزلہ. یعنی ایک اس کے اوپر چھت تھی، اس کے نیچے پھر ایک چھپر تھا، اور اس کے نیچے آپ فرماتے ہیں استبل تھا جس میں کچھ گدے کھچریں باندھی ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سرائے میں داخل ہوا تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے تم بھی درویش لگتے ہو لیکن ہم جیسے نہیں ہو. وہ ظاہر ہے ترے والے، کلابے والے اور کال والے لوگ تھے جن کا پورا زور ظاہریت پہ ہوتا ہے. لیکن آپ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس جگہ ولایت ہوتی ہے وہاں نمائش نہیں ہوتی، اور جس جگہ نمائش ہوتی ہے وہاں ولایت نہیں ہوتی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مسکرا کے کہا کہ تم نے درست کہا، میں تم میں سے نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا. جس جگہ پہ انہوں نے اپنے گدے اور کھچریں باندھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اس جگہ تم اپنی رات بسر کرو. یہ ان کے اخلاق کا عالم تھا، گویا بدخلقی کی حالت تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ خربوزے کھا رہے تھے اور اپنے چھلکے میرے اوپر پھینک.
یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ تصوف کی زوال پذیری یا خانقاہی نظام کے اندر زوال پذیری جو ہے یہ نئی نہیں ہے، لیکن ایک بات آز روئے منطق ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کا یہ نظام ہے، دنیا کا یہ قانون ہے کہ کبھی بھی کوئی 2 نمبر چیز تب تک نہیں بنی یا بن سکتی جب تک اس کا 1 نمبر موجود ہے۔ یہ منطق کا اصول ہے، یہ کوئی تھیری نہیں ہے، فیکٹ ہے۔ 1 نمبر چیز کی کاپی میں 2 نمبر چیز بنتی ہے، کہا جاتا ہے یہ فرسٹ کاپی ہے، 3rd کاپی ہے، 2nd کاپی ہے، تو کاپی اسی طرح ہی بنے گی جب 1 نمبر چیز موجود ہوگی۔ 2 نمبر صوفیاء اور 2 نمبر پیروں کا وجود یہ ثابت کرتا ہے ازروغ منطق کہ 1 نمبر اولیاء موجود ہوتے۔ ان کے اوپر تنقید کی زد میں امت کا اپنی روایت سے انقطاع درست نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر کلہاڑا چلا دیں، ورنہ پھر ہم پچھلی نشستوں میں یہ جائزہ لے چکے ہیں کہ اس شرک کی زد میں، اس تعظیم کی زد میں صحابہ بھی آ جائیں گے اور بڑے بڑے مشائخ آ جائیں گے اور بڑے بڑے گروہ آ جائیں گے۔ امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمہ میں اپنے اور اپنے استاد کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اب یہ صوفیاء کا ملفوظ نہیں ہے، یہ محدثین کی کتاب کا مقدمہ ہے، اور یہ کتاب بھی صحاح ستہ میں دوسرے نمبر پہ آتی ہے بخاری کے بعد۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد کو جب بخارا سے نکال دیا گیا تو آپ نیشہ پور تشریف لے آئے۔ خاکسار بھی نیشہ پور گیا ہے اور وہاں پہ حضرت مسلم جو ہیں صحیح مسلم کے مؤلف ان کی قبر پہ حاضر بھی ہوا ہے، اگرچہ اس کی حالت تو خستہ ہے، تو چونکہ اس مسلک کی وہاں پہ حکومت نہیں ہے اس لیے، لیکن بہرحال قبر پہ فقیر حاضر ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیشہ پور میں بھی آپ کی مخالفت ہوئی۔ اب میں وہ مقدمہ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، میرا مقدمہ مختلف ہے۔ میرا مقدمہ یہ ہے کہ دین ادب میں ہے، بے ادب کے پاس دین موجود نہیں ہوتا۔ آپ صوفیاء کی مخالفت کریں، کسی فرد واحد کی مخالفت کریں، لیکن نوجوانوں کو تعظیم مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی روایت سے نہ توڑیں۔ اور ادب اور تعظیم ان کو اگر آپ شرک قرار دیں گے، مثلا دست بستہ کھڑے ہونا، تعظیم کرنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خود کھڑے ہو کے استقبال کرنا بعض لوگوں کا ثابت ہے۔ یہ صحیح ترین روایت ہے، یہ صحیح ترین روایت ہے کہ اکرما جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پچھلی نشستوں میں تو ہم نے صحابہ کی روایات آپ کے گوش گزار کی نا، کہ وہ آپ کی تعظیم کس طرح کرتے تھے، وہ کس طرح دست بوسی کرتے تھے، وہ کس طرح قدم بوسی کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعظیم کے لیے بھی بعض لوگوں کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے، بعض لوگوں کی تعظیم میں آپ کا خود کھڑے ہونا، چاہے وہ ان کی تشفی کے لیے تھا، چاہے وہ ان کی تسلی کے لیے تھا، چاہے وہ حکمت کے تحت تھا، لیکن آپ کا کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جو حکمت سے آ رہی ہو اور جو امت کے لیے سند نہ ہو۔ اکرما آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل جو آپ کا سگا چچا نہیں ہے، اس کا تعلق بنو مخزوم سے ہے۔ ایک عام طور پہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید ابو جہل کا تعلق بنو ہاشم سے تھا یا بنو امیہ سے تھا۔ ابو جہل کا تعلق بنو ہاشم سے بھی نہیں ہے، بنو امیہ سے بھی نہیں، بنو مخزوم سے ہے۔ اور یہ بنو مخزوم قبیلہ وہی ہے جو سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سسرال تھا، ابھی میں آپ کو بیان کر چکا، جس محلہ میں آپ ٹھہرے تھے اور آپ نے شربت طلب فرمایا۔ ابو جہل کے وہ بیٹے ہیں، اکرما سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ ان کو دور سے دیکھ کے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ خوش آمدید۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ نے اس شخص کو خوش آمدید بھی کہا اور اس کے لیے کھڑے بھی ہوئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کے لیے کھڑا ہونا
اس کے اوپر آپ کون سا فتویٰ صادر کریں گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ مانا در بطن متکلم، مانا در بطن سیاق کلام، لفظ جو ہے ان کے اندر مانا انسان خود ڈالتا ہے۔ شیکسپیئر نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ مانا خالی ہوتا ہے، بالکل خالی گلاس کی طرح، خالی پیالے کی طرح، اس میں لفظ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس کے اندر مانا ہم خود ڈالتے ہیں۔ مانا سیاق کلام ڈالتا ہے کہ اس لفظ کو کس پس منظر یا کس پیش منظر کے اندر رکھ کے بیان کیا گیا، ورنہ اتنے تضادات پیدا ہو جائیں گے کہ کسی حدیث میں کچھ کہا گیا، کسی حدیث میں کچھ کہا گیا۔ پچھلی نشست میں آپ کو یاد ہوگا خضاب کے حوالہ سے میں نے گفتگو کی، کالے خضاب کے حوالے سے۔ اچھا، پھر تعظیم کے حوالہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں۔ اب ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے شاگرد کا استاد کے لیے کھڑے ہونا، کسی شخص کا بڑے کے لیے کھڑے ہونا، چاہے وہ بڑا سماجی طور پہ ہے، علم کے اعتبار سے ہے، عمل کے اعتبار سے ہے، ثروت کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے۔ اور ایک ہے کسی شخص کا از خود یہ چاہنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ آپ نے جس چیز کی نفی فرمائی ہے وہ اس کبر کی فرمائی ہے۔ احادیث میں جا بجا آپ کو تضاد نظر آئے گا، اس کے لیے تطبیق کا فن ہے، وہ تضاد نہیں ہوتا۔ وہ ایک ماہر طبیب کا لوگوں کے، مریضوں کے مختلف المزاج ہونے کی نسبت سے ان کے علاج کے اندر تضاد ہوتا ہے۔ اگر کوئی بادی کا مریض ہے تو اسے وہ کہتا ہے لسی کے قریب نہ جانا، اگر کوئی ذوف جگر کا مریض ہے تو وہ کہتا ہے صبح و شام لسی پیا کرو۔ دونوں کی کیفیت مختلف ہے، اسی طرح وہ مختلف بات کہی۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلی سے پچھلی نشست میں ہم نے اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، اس کا جائزہ لیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر کی مونچھیں تھی۔ اب اس حدیث کو اگر اس کے پس منظر میں نہیں دیکھیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ خاص ماحول میں کہی گئی ہے، تو پھر حضرت عمر کو تارک سنت قرار دینا پڑے گا۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو فرمایا کہ ان کو خضاب لگاؤ لیکن کالا نہ ہو۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ کے سر اقدس اور داڑھی مبارک کے اوپر کالا خضاب لگا ہوا تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اہل البیت تارک سنت؟ یہی ہمارے مسالک کے اختلاف کی بنیادی وجہ کہ ان کے پاس تطبیق کا فن نہیں ہے۔ یک من علم را دے من عقل می باید، آپ کے پاس اگر 1 من علم ہو تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ جب تک آپ کی نظر پورے ذخیرہ حدیث پہ نہیں ہوگی، آپ دین کو من حیث الکل نہیں مشاہدہ کریں گے، من حیث المجموع نہیں دیکھیں گے، تب تک آپ فہم دین کے اسلوب کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کجا یہ کہ آپ کے پاس فہم دین آ جائے، آپ اس کے اسلوب کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اب دیکھیے آپ نے فرمایا کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، اور ساتھ یہ ایک جگہ پہ یہ بھی وعید ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا وہ لباس جو ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے یا پیچھے لٹکتے ہوئے آتا ہے یا گھسٹتے ہوئے آتا ہے وہ تمہیں جہنم میں لے جائے، وہ لباس جہنم کی زینت بنے گا۔ اب ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، بڑھاپا ہے، ضعف ہے، کمر جھکی ہوئی ہے اور ان کی تہ بند پیچھے لٹکتی ہوئی آ رہی، اور ایک روایت میں نام بھی موجود ہے کہ غالباً وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ صحابہ عرض کرتے ہیں، اب یہ جو صحابہ کا بار بار استفسار کرنا ہے یہ بھی امت تک دین پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا، مانگو گے تو عطا کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سوال جواب کی کنجی ہے، سوال کرو گے تو جواب حاصل ہوگا۔ یہ جو بار بار صحابہ استفسار کرتے ہیں، بار بار وہ عرض پرداز ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اسی کی وجہ سے دین پہنچا ہے۔
صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکم ان کے لیے نہیں، یہ حکم متکبرین کے لیے ہے۔ اب ہمیں اس حکم کی علت سمجھ آ گئی، اب جس جگہ پہ اس کی علت موجود ہوگی وہاں اس حکم کا نفاذ ہوگا۔ یہی قرآن کریم کی آیات کے متعلق اصول سمجھ لیجیے۔ یہ جو تفسیر پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ موضوع آ جاتا ہے کہ یہ آیات ناسخ ہیں، یہ منسوخ ہیں، قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے۔ آپ کا حکم منسوخ ہونا درکنار، آپ کی تو کوئی سنت بھی منسوخ نہیں، آپ کی سنت تو منسوخ ہونا درکنار، آپ کی تو کوئی ادا بھی منسوخ نہیں۔ یہ جو آپ مختلف مسالک کو دیکھتے ہیں جن میں صوفیہ کبھی نہیں الجھے، کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی چھوڑتا ہے، کوئی سینے پہ باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے، کوئی زیر ناف باندھتا ہے، کوئی چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی ہری پگڑیاں باندھتا ہے، کوئی سفید باندھتا ہے، کوئی کالی باندھتا ہے۔ ہم ان سب سے ہی محبت رکھتے ہیں اگر یہ دیانت سے کریں، اخلاص سے کریں اور محبت سے کریں۔ اگر ریا ہے تو وہ تصوف بھی بیکار ہے، اور اگر ریا سے مبرہ ہے تو ظاہرہ شریعت بھی کارآمد ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو چیز بطور رسم بھی ادا کی ہے، بطور عادت بھی ادا فرمائی ہے، بطور ادا بھی ادائیگی کی ہے، اس کو بھی ضائع نہیں جانے دیا، اس کو بھی قائم رکھا، اس کے ساتھ بھی لوگوں کو جوڑا ہوا ہے۔ تو جب آپ کی ادا بھی منسوخ نہیں ہوتی تو قرآن کی آیات کس طرح منسوخ ہو سکتی؟ ناسخ و منسوخ کا اصول ہی یہ ہے کہ وہ ایک خاص پیراڈائم میں کہی ہوئی بات ہے، وہ ایک خاص تناظر میں کہا گیا ہوگا۔ جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو اس حکم کا نفاذ ہو جائے، جب حکم تبدیل ہوگا اس کا بدل جائے گا۔ اب دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دانتوں کے اوپر سونا چڑھا ہوا تھا، مرد کے لیے سونا پہننے میں ممانعت ہے۔ کوئی ایک روایت فقیر کی نظر سے نہیں گزری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ہو کہ اپنے دانت نکلواؤ اور دوبارہ لگواؤ۔ میں اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور پچھلی نشستوں سے یہی بتا رہا ہوں کہ اس طرح اگر آپ احادیث کے ساتھ کریں گے کہ ایک حدیث اٹھا لیں گے، ایک کتاب اٹھا لیں گے، تو اس کی زد امت کی بنیاد پہ پڑے گی، بڑے بڑے صحابہ پہ پڑے گی، اہل البیت کے افراد پہ پڑے گی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی۔ اب کسی بزرگ کی تعظیم میں اگر آپ اپنی زبان پہ تالا لگا لیں، ہاتھ باندھ لیں، طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا کہ یہ شرک کے مظاہر ہے، یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحابہ دستبوسی کرتے تھے تو آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں پہلے کسی دیوار پہ بیٹھ جاؤں یا کسی چھت کے اوپر کرسی رکھوں، اس کے اوپر بیٹھوں اور اس کے بعد میرے ساتھ ملنا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کسی روایت میں موجود ہے؟ ظاہر ہے جب وہ لوگ آپ کی دستبوسی کریں گے تو جھکیں گے بھی، رکوع تک جھک کے آئیں گے۔ اور برا بن عازب کی روایت ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ روایت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ قدم بوسی بھی کرتے۔ اب جب کوئی قدم بوسی کرے گا تو رکوع کی نہیں، وہ تو سجدے کی حالت ہو جائے گی، اس کی تو بالکل سجدے والی کیفیت ہو جائے گی۔ اور جب کوئی شخص رکوع کرے گا تو جب وہ دستبوسی کرے گا تو رکوع والی کیفیت ہو جائے گی۔ اور یہ تعظیم کرنا کہ وہ رکن جو فرض ہے یا نفلی ہے، یعنی میں اس میں ایک سپیس بھی دے دیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ نہیں ہوگا، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نفلی روزہ رکھا ہوگا، تو کسی شخصیت کا چاہے وہ بڑی ہی کیوں نہ ہو، اس کے جھوٹے کو پینے کے لیے نفلی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ نفلی روزہ کس کے لیے ہے؟ اور روزہ تو ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔
کسی عبادت کے لیے اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں، حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لیے، ہماری قربانی، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، سب کچھ اللہ کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ شرف کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے جو روزہ کو حاصل ہے، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ باقی ہر عبادت جو ہے اس کے اندر ریا کا پہلو مضمر ہے، اس کے اندر ریا کا پہلو موجود ہے۔ آپ حج کریں گے نظر آئے گا، آپ زکوٰۃ دیں گے نظر آئے گا، دوسرا شخص موجود ہے جس کو دی جا رہی ہے، یعنی جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس میں بھی کم از کم 2 لوگ موجود ہیں۔ اور مولانا جامی فرماتے ہیں کہ میں محبوب کا تذکرہ اس لیے قلم بند نہیں کرتا کہ کجا میرے اور مبادہ میرے اور محبوب کے درمیان میں کاغذ اور قلم حائل نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ عبادت کا مغز جس کو قرآن کہتا ہے وسجد وقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ سجدہ قرب کے مقام پہ اس لیے فائز کرتا ہے کہ اس میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز خط فاصل نہیں ہے، لیکن ہمارے سجدوں کے درمیان میں تو مخلوق آتی ہے جس کو ہم نے دکھانا ہوتا۔ روزے کی عبادت واحد عبادت ہے کہ اگر روزہ دار خود سے ریاکاری کرتے ہوئے دکھاوا نہ کرے تو روزے رکھے ہوئے کا کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں، یعنی یہاں سے یہ بھی نتیجہ اخذ ہوا کہ اس عبادت کی جزا اللہ کی ذات ہے یا اللہ کا قرب ہے یا تقرب اللہ کا مقام ہے جس میں ریا کا شائبہ نہ پایا جائے۔ ہم شرک پہ بات کر رہے ہیں کئی نشستوں سے کہ کیا ادب شرک تو نہیں ہے؟ اگر ادب شرک ہے، تعظیم شرک ہے، تو صحابہ اور اہل البیت بھی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد مشرک قرار پائیں گے۔ جس کو ہم شرک سمجھ رہے ہیں کہیں وہ عین توحید تو نہیں ہے۔ من اللہ اور من دون اللہ کا فرق سمجھیے۔ خدا رسیدہ اور ہوتا ہے، خود تراشیدہ اور ہوتا ہے۔ آپ نے خود تراشیدہ کو خدا رسیدہ بنا لیا ہے اور خدا رسیدہ کو خود تراشیدہ قرار دے۔ اولیاء یا انبیاء کی تعظیم تو دور کی بات ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی بھی تعظیم کرو کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کی تعظیم کر کے تو آپ مشرک نہیں ہوتے، موحد کے موحد ہی رہتے ہیں۔ اور یہ قربانی کے جانور کی تعظیم کیوں ہے؟ قربانی کے جانور کی تعظیم اس لیے ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے۔ رفقا، خواتین و حضرات، اس نقطۂ نظر سے تو کعبہ کی تعظیم بھی شرک ہے۔ اے سرحد ادراک سے پرے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے اگر کوئی شخص کعبہ کو سجدہ کرے یہ سمجھ کے کہ یہ میرا معبود ہے تو وہ مشرک ہے۔ اگر کوئی شخص کعبہ کا طواف کرے اس نقطۂ نظر سے کہ یہ میرا معبود ہے تو وہ مشرک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو فلسفہ بیان کیا ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا، اے سیاہ پتھر، تیری کوئی حیثیت نہیں، نہ تو سیاہ کا مالک ہے نہ سفید کا مالک۔ عمر تجھے فقط اس لیے بوسہ دے رہا ہے کہ تجھے عمر کے محبوب نے بوسہ دیا۔ وہ نسبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، انبیاء کی نسبت ہے۔ آپ جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس میں کون سی سنت ہے جو اللہ کی ہے؟ ہر رکن جو حج کا ہے وہ سنت انسان کامل ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی سنتیں ہیں۔ کون دوڑا تھا؟ اللہ۔ کس نے اعتکاف کیا تھا؟ کس نے طواف کیا تھا؟ عرفات میں کون ٹھہرا تھا؟ اللہ۔ اللہ تو ہر تشبیہ سے مبرہ ہے۔ کس نے بوسہ دیا تھا؟ پورے کا پورا حج تقلید انسان کامل کا درس دیتا ہے۔ اس عبادت اور اللہ کے درمیان میں اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، ان کی تقلید ہے۔ اس قربانی کے جانور کی جو تعظیم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ معبود ہے، وہ اس لیے ہے کہ اب اس کی نسبت تمہارے معبود کے ساتھ ہوگی۔ اگر قربانی کے جانور کی نسبت معبود برحق کے ساتھ ہو جائے اور اللہ کہتا ہے اس کی تعظیم کی جائے
تو انسان تو ویسے ہی اشرف الخلائق ہے۔ میں نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی تھی، ضمناً وہ بات آ گئی، موضوع بحث نہیں ہے۔ ہم نے ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ بحث چل پڑی ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مولود کعبہ ہیں یا نہیں، ان کی ولادت کعبہ میں ہوئی یا نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بحث دوسری بحثوں کی طرح بیکار اور ابس بحث ہے۔ یعنی مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اگر کعبہ میں پیدا ہوئے بھی ہوں تو علی کے لیے اس میں کیا شرف ہے، اور اگر علی کعبہ میں نہ پیدا ہوئے ہوں تو علی کے لیے اس میں کیا کجی ہے۔ اگر علی کعبہ میں پیدا ہوئے تو یہ علی کے لیے شرف نہیں بنے گا، کعبہ کے لیے شرف بنے گا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اٹھا کے دیکھیے، حدیثوں کی طرف نظر التفات ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ اے کعبہ، تیری عظمت، تیری حرمت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے کہیں بڑھ کے۔ یہ ارشاد فرمایا یا آپ نے نہیں فرمایا؟ ایک مومن کی، کعبہ کی عزت اور حرمت اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے، بت پرستی اور کعبہ کے طواف میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ ہمارا قطعاً معبود نہیں، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحدت کا استعارہ ہے، اس وحدت کا مرکز ہے، اس کا ایک سمبل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کا ادب اور اس کی توقیر صرف اس نسبت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے بڑھ کے ہے، اور اگر ایک مومن کی عزت اور حرمت کعبہ سے بڑھ کے ہے تو امیر المومنین کے بارے میں کیا کہیں، جو مومنین کے امیر ہیں۔ تو یہ وہ مباحث ہیں جن کا کوئی نتیجہ اور فائدہ ہی نہیں ہے۔ علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہوں پھر بھی علی علی ہے، وہ کعبہ میں نہ پیدا ہوئے ہوں پھر بھی علی ہے۔ کعبہ میں پیدا ہونے سے علی کا شرف نہیں ہے، کعبہ کا شرف ہے۔ یہ جو نسبت ہے اس تعلق کی بنیاد پہ ان کی حرمت ہے، ان کی توقیر ہے، اور یہ توقیر تو اتنی ہے کہ وہ موضوع بحث قرآن بن جاتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ کتا نجس ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو گھر میں رکھنے سے منع فرمایا۔ اب دیکھیے ضمناً یہ موضوع بھی آپ کے سامنے کھولتا چلوں، اب اگر کتے کو مطلقاً رکھنا حرام ہے تو قرآن میں کتے کا شکار زیر بحث کیوں آیا؟ اب یہ تو ممکن نہیں کہ حدیث اور قرآن میں تضاد ہو۔ پچھلی سب نشستوں کی یہ جو گفتگو چل رہی ہے یہ مکمل نہیں ہوگی، اس نشست میں اللہ نے توفیق دی تو یہ چلتی رہے گی۔ پچھلی نشستوں کی گفتگو کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ اگر آپ نے دین سے استنباط اسی طرح ہی کرنا ہے کہ ایک حدیث اٹھانی ہے اور اس میں سے استدلال کرنا ہے، اگر آپ نے فہم دین اسی طرح ہی حاصل کرنا ہے کہ قرآن کی ایک آیت اٹھانی ہے اور اس میں سے استدلال کرنا ہے، ایک حدیث کو اٹھانا ہے اور اس میں سے استنباط اور استخراج اور استدلال کرنا ہے، تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتا رکھنا حرام ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ صدائے ہوئے کتے کا شکار حلال ہے۔ اب صدایا کتا کیسے جائے گا؟ رکھیں گے تو صدائیں گے، اور رکھا ہوگا تو شکار کے لیے چھوڑیں گے۔ ان دونوں کو تطبیق دے کے دیکھنا پڑے گا کہ دراصل کھانے کی جگہ جو گھر میں ہیں وہاں کتا رکھنے کی ممانعت ہے۔ جہاں آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں خواتین، جو کچن ہے، کیونکہ یہ دین الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، اس دین کی بنیاد ہی طہارت ہے، اس دین کی بنیاد ہی طہارت ہے، چاہے وہ طہارت جسمانی ہو یا طہارت انما الاعمال بالنیات یا طہارت روحانی ہو۔ آدھا ایمان طہارت جسمانی ہے اور آدھا ایمان طہارت نفسی، طہارت خیالی، طہارت شعوری اور طہارت روحانی۔ اب اس حکم کی ایک خاص اہمیت اور دائرہ ہے کہ اس جگہ پہ کتے رکھنے کی ممانعت ہے، مطلقاً ممانعت نہیں ہے۔ آپ شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور شکار کا بھی ایک دائرہ ہے،
وہ آپ کے اسلوب زندگی اور دیگر جو طرز زیست ہے ان کے اندر مدخل نہ ہو. یعنی آپ کبوتر پال سکتے ہیں لیکن کبوتر بازی آپ کے اوپر اس درجہ غالب نہ آ جائے کہ آپ حفظ مراتب ترک کرتے ہوئے اپنے باقی ذمہ داریوں اور فرائض سے سبکدوش ہو جائیں. دین آپ کو اجازت دیتا ہے لیکن مباحات کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہیں. ہر مرتبہ از وجود حکم دارت گر فرق مراتب نہ کنی زندگی. اب کتا ایسی نجس چیز ہے، لیکن کتا کی نسبت بھی یہاں تو ولی کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ولی کی تعظیم اس لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ جڑ گئے، اس کو تقرب اللہ کا مقام حاصل ہو گیا. اور وہ جو قربانی اللہ کے نام کی ہے اس کی تعظیم قرآن کہتا کرو، اس لیے کرو کہ وہ اللہ کے نام کی ہو گئی، لیکن وہ حلال ہے. یہاں جو میں زیر بحث لا رہا ہوں وہ حرام چیز ہے، وہ نجس چیز ہے، اس کے باوجود وہ موضوع بحث قرآن ہے. قرآن اس کتے کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اس غار کے دہانے کے منہ پہ اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے. اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اس کے بیٹھنے کا انداز بھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کا طرز زیست، اس کی نشست و برخاست، اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے. تو وہ قرآن کو وہ کتا اتنا پیارا کیوں ہو گیا؟ وہ اس لیے پیارا ہوا کہ وہ اللہ کے پیاروں کا پیارا تھا. وہ جو اللہ کے پیارے تھے وہ ان کے ساتھ جڑا رہا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کتے کو دھتکارنے کی بڑی کوشش کی ہے صحابہ کاف نے، وہ پیچھے نہیں ہٹا. بڑا انہوں نے پیچھے دھکیلا، وہ پیچھے نہیں ہٹا. وہ غار کے اندر تشریف لے گئے اور وہ غار کے دہانے پہ بیٹھا ہے. اب قرآن کے لفظ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اس کتے کو دیکھو. ہم کیوں دیکھیں؟ ہم تو اولیاء کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو کہتے ہیں ان کو دیکھیں تو یہ شرک ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے اس کتے کو دیکھو، اور ساتھ یہ کہتا ہے اس کتے کو دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ وہ اس غار کے دہانے کے آگے اپنے پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے. یعنی اس کا انداز بھی قرآن کہتا ہے کہ دیکھنے کے لائق ہے، کیونکہ اس کے اس پیر پھیلانے کے اندر بھی وفا اور محبت چھلک رہی اور جھلک رہی. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.